سائل کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے، کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. فاجر اور فاسق ہے، کہیں پھنس گیا نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو. اگر یہ مشرک ہے، اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غوث اعظم سمجھتا ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، یہ مشرک ہے. مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. علی بھائی، جب یا علی مدد کہنا یا غوث پاک مدد کہنا یہ شرک ہے، ٹوٹل بریلویوں کا یہ قیدا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ مشرک ہوئے، پھر مشرکوں کے پیچھے نماز کیسے جائز ہے؟ یہ کلمہ کو مشرک ہے نا، کافر مشرک نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک میں فرق کیا. اسی طریقے سے ہم کافر مشرک یعنی کہ نان مسلمس اور جو کلمہ کو مشرک ہیں یعنی کہ مسلمان، ان میں فرق کرتے ہیں. مثلا خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے. بخاری مسلم حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہ خود کافر ہو جائے گا. تو حضرت علی سے بڑا کون مسلمان ہے؟ تو خوارج تو سارے کافر ہوئے. حضرت علی کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. پوچھا کہ کافر ہے، ان کا کافر نہیں. پوچھا کہ منافق ہے، ان کا منافق نہیں. نمازیں اتنی لمبی پڑھتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ منافق اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں. کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، پھر کیا؟ مسلمان. پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ کہا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی، ہم ہی سے ہیں. پولیٹیکل اختلاف کیا. پولیٹیکل اختلاف اس لیول کا کہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت علی کہہ رہے ہیں چونکہ یہ میرے نبی کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، میرے قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے، میں انہیں کافر نہیں کہوں گا. اور سل کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اچھائی میں ان کا ساتھ دیں گے، جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ ہمارے بھائیوں کو قتل کرو، پھر ہم برائی میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت عثمان کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث. لوگوں نے پوچھا کہ مسجد پہ فطروں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار نہ ہو جائیں کیونکہ ہمارے امام تو آپ ہیں. اور حضرت عثمان کے مخالفین بلوائیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا تھا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عثمان نے کہا مسلمانوں کا اجتماعی نیکی کا کام ایک ہے نماز، اس میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے. تو جو اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، ختم نبوت کو مانتا ہے، اس میں جیسی خرابی ہو اس کے پیچھے نماز درست ہے. یہ میرا موقف ہے. گو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا یہ موقف نہیں، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت تو مرتد سمجھتے ہیں ان کو. یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.